شکریہ۔ مجھ سے جو سوال پوچھا گیا ہے کہ غیبت امام علیہ السلام میں ہمیں صرف زبان سے لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ اس کے لیے بہترین جواب سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم صرف زبان سے مولا کو کہتے رہیں کہ مولا آ جائیے مولا آ جائیے، جو اتنی صدیوں سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے خود کو بعمل نہیں بنایا، ہمارے کردار میں وہ چیز شامل نہیں جو ہماری زبان سے نکلتی ہے۔ اگر ہم اپنے کردار میں اس چیز کو شامل کرتے تو شاید مولا اب تک ہمارے درمیان آ جاتی۔ حضرت امام مولا کی معرفت ہونا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کربلا کے دور میں 61 ہجری میں دیکھتے ہیں، کوفیوں نے مولا کو خط لکھ کر بلایا تھا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ آ جائیے۔ لیکن جب امام کو در حقیقت ان کی ضرورت پیش آئی تو سب کوفیوں نے دروازوں کو بند کر لیا تھا۔ کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ جیسے مولا کا خروج ہو تو مولا کو لبیک کہنے کے بجائے ہم اپنے بستروں پہ آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیں۔ ہر نبی نے ہر دور میں آنے والے نبی کے لیے زمینہ سازی کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آنے والا جو نبی آنے والا ہے اس کے لیے زمینہ سازی کس طریقے سے کی؟ سب سے پہلا آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ آنے والے نبی کی اگر تمہیں انتظار کرنا ہے، تم ان کے منتظر ہو، تو منتظرین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے۔ کہیں اگر آپ دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، تو اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے، اپنی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے جتنا آپ کے پاس وسائل موجود ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کتنی آواز حق بلند کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ واجب ترین فریضہ ہے غیبت امام میں۔ سب سے زیادہ ضروری پہلی چیز یہی ہے کہ آپ حق اور باطل کی تمیز کر سکیں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی آپ میں توفیق ہو، کیونکہ جس وقت اگر آپ حق کا ساتھ دے سکتے ہیں، آپ حق گوئی بیان کر سکتے ہیں تو مولا کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امام کو ہم زبان سے کہتے رہیں لبیک یا مولا لبیک یا مولا، اور ہم ظلم ہوتے ہوئے کہیں دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح سے ابھی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے یا اور بھی مسلمانوں پہ، بالخصوص شیعہ حیدر کرار پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم بحیثیت شیعہ بحیثیت زدار اگر ہم مولا کے چاہنے والے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اگر ہم حق کے لیے آواز کو بلند نہیں کرتے، ظلم کے خلاف ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، تو ہم مولا کے ناصرین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ مولا کو جن ہستیوں کی، جن لوگوں کی خاص ضرورت ہے کہ اپنا لشکر تعمیر کرنے کے لیے، بہترین ان میں صفت یہ ہونی چاہیے کہ زمینہ سازی کر رہے ہیں آپ اپنی، اور اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہوں۔ اگر آپ ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتے تو آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور حق کا ساتھ نہیں دے سکتے یعنی آپ امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو بہت زیادہ خاص ہے، وہ کیا کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی، عبادت گزار، پرہیزگار سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی عبادتوں پر ہمیں بڑا فخر اور بڑا پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا، ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت پارس ہیں۔ در حقیقت اگر آپ کو امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کربلا میں مظلوم کربلا نے شب عاشور اپنے تمام اصحاب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا تم لوگوں نے حقوق الناس کی ادائیگی کی، حقوق العباد کی، حقوق الناس کی ادائیگی کی ہے؟ اور مولا کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر حقوق الناس واجب ہے اور اس نے ادائیگی نہیں کی تو وہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو خاص سوال یہ کہ یعنی کہ امام جس وقت آئیں گے تو مولا صرف ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھیں گے، مولا ہمارا لوگوں کے ساتھ گیسچر دیکھیں گے، مولا ہمارا لوگوں کے ساتھ عمل دیکھیں گے کہ کیا ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے۔ اور لشکر امام علیہ السلام میں جتنے لوگ شامل ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں۔ تو بالخصوص جو اس وقت پہ ہماری ضرورت ہے امام کو لبیک کہنے کے لیے کہ ہم نے کہیں کسی انسان کی، حقوق العباد کی، حقوق الناس کی کہیں ہم نے کمی تو نہیں کی، کہیں ہم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان آپ تمام تر عبادت انجام دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حجاب کر رہے ہیں، گانوں سے روک رہے ہیں۔ ہم حقوق اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے تو روک رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم حقوق العباد کی اہمیت کو آج کے دور میں بھول چکے ہیں کہ جس کے لیے وقت کے امام کو ضرورت ہے کہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ تو بس میرا یہ آخری پیغام یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت کے امام کو ہم اس طریقے سے لبیک کہیں جو لبیک کہنے کا طریقہ ہے، تو اس کے لیے دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں، آواز حق کو بلند کریں اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے، جہاں تک آپ کی استطاعت ہے جس بھی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کر سکیں۔ اور دوسری چیز حقوق الناس کی ادائیگی پہ زور دیجیے گا اور کوشش کریں کہ مولا ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔